ہماری کیا ہے؟ اس نے رشتہ نہیں دیا، اس نے نہیں لیا، خاندانوں کے خاندان آپ کے اکثر، کیونکہ یہاں ایک برادری کے لوگ ہیں، کنبے قبیلے ٹوٹے پڑے ہیں میرے بھائیوں، نفرتیں، بغض، اور یہ وہ بدبختی ہے۔ یقین کریں شرک اور کفر کے بعد الحمدللہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں شرک تو نہیں نہ کرتے، قبر کو جا کے سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، کفر تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد بڑے گناہوں میں سے کیا ہے؟ قطع رحمی، آپس میں نفرتیں، بغض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہو، ہر بندہ نہیں چاہتا، ڈاکٹر صاحب کوئی دعا دسو، رزق کی کمی ہے، یار پریشان ہے، ایسی دعائیں ہیں یقیناً، اعمال بھی ہیں۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے تیرے رزق اور تیری زندگی میں برکت آ جائے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو خیر خائی کرے، خیر خائی اپنے رشتوں کے ساتھ۔ اور فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے بلا وجہ، یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں پر، تو میرے بھائیوں ہر سوموار اور جمعرات کو ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، 2 دن ہفتے میں۔ ویسے تو اللہ کو تو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے ہم کیا کریں، لیکن اللہ کے سامنے یہ اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے ہر اس مسلمان کا اعمال نامہ روک لو جو اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہے۔ سلام نہیں کرنا، منہ نہیں کرنا، اتنا حسد، اور بات پیچھے سے کہا ہے کہ انہیں سانو اپنی دھی کا رشتہ نہیں دیتا۔ اللہ کے بندوں ساتھ کہتے ہو ہم توحید والے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تقدیر میں نہیں لکھا تھا نہیں ہوا، اس کے لیے اللہ نے کوئی اور بنائی ہوگی، آپ اپنا رشتہ کیوں توڑتے ہو؟ بچے تو بعد میں پیدا ہوئے، تم بھائی تو پہلے تھے، چچا ماموں تو پہلے تھے۔ ایک تو یہ توحید والوں، قرآن و سنت والوں یہ کام کرنا، رشتوں کو جوڑیں۔ آج اس رمضان کے روزے میں ہم یہ عہد کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اپنے اعمال نامے اوپر پہنچانا چاہتے ہیں تو بھائی جوڑ لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ نمازیں، روزے، نیکیاں ساری معلق رہیں گی، رکی رہیں گی، اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ اس زکوٰۃ کا، اس صدقے کا، تراویح کا، جب وہ رب تک پہنچ نہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔